بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیخ صدوق کی سوانح حیات اور ان کی علمی خدمات۔ شیخ صدوق ایک عظیم الشان شیعہ محدث، فقیہ اور مفسر گزرے ہیں، اور ان کی ولادت امام معصوم کی دعا سے ہونا خود ایک کرامت ہے اور ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ شیخ صدوق وہ عالم جن کی ولادت امام کی دعا سے ہوئی۔ کبھی دعائیں نسلوں کو بدل دیتی ہیں اور کبھی ایک امام معصوم کی دعا علم کا وہ آفتاب لے آتی ہے جس کی روشنی صدیوں تک لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ شیخ صدوق کی ولادت امام کی دعا سے۔ شیخ صدوق کا اصل نام ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ قمی ہے۔ ان کے والد علی ابن بابویہ قمی خود ایک جلیل القدر عالم تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس دکھ کے ساتھ انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں خط لکھا اور اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ امام نے دعا فرمائی اور فرمایا، اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کرے گا جو دین کی خدمت کرے گا۔ اسی دعا کے نتیجے میں شیخ صدوق کی ولادت ہوئی۔ شیخ صدوق کی علمی عظمت۔ وہ شیعہ حدیث کے سب سے بڑے مجموعے ملا یحزر الفقیہ کے مؤلف ہیں جو کتب اربعہ میں شامل ہے۔ انہوں نے 300 سے زائد کتابیں لکھیں جن میں سے کئی آج بھی موجود ہیں۔ انہیں صدوق یعنی سچا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی صداقت و دیانت پر تمام علماء کا اجماع تھا۔ اہم واقعات اور نشانیاں۔ نمبر 1، بچپن سے ہی علم کا نور۔ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ قلیل عمر میں بڑے بڑے محدثین کے سامنے علمی گفتگو کرتے تھے۔ نمبر 2، مناظرے اور سفر۔ کئی بادشاہوں کے دربار میں باطل فرقوں کے ساتھ مناظرے کیے اور حق کو واضح کیا۔ دعا کی تاثیر کا اعتراف۔ شیخ صدوق خود فرماتے ہیں، میں اس دعا کا نتیجہ ہوں جو میرے والد نے امام زمانہ سے کروائی تھی۔ یہ صرف ایک عالم کی کہانی نہیں، یہ اس دعا کی تاثیر ہے جو امام کی زبان سے نکلی اور ایک نسل کو بدل گئی۔ علم کا وہ مینار جس کا سایہ آج بھی باقی ہے، یہ تھے شیخ صدوق، امام کی دعا کا معجزہ۔ آخرکار علم کا یہ گلستہ 381 ہجری میں اس دیار فانی کو رخصت کر گیا اور آپ کا مزار آج بھی ایران میں موجود ہے۔ آخر میں بس یہی ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ یوں تو ہم سے پہلے بھی گئے، ہم بھی ہیں جانے والے، ہم اگر یاد رکھیں گے میری خدمات کو لوگ، مدتوں روئیں گے مجھ کو یہ زمانے والے۔